وعدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، وعدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریخ راتوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات میں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی بات کرتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ شوق تو یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغا کر، شوق تو یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغا کر دوں، شمع اسلام سے دل کو فیروزہ کر دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا عظیم احسان کہ ہم سب کو جمعہ کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات کریمہ تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ سے سب سے جو اخلاق حسنہ کے بارے میں بتا کہ اپنے اندر اچھے اخلاق لائی، اپنے دل کو پاک صاف کر دی۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ گناہ دو طریقے سے ہوتے، ایک ظاہری گناہ ہوتا ہے اور ایک کیا گناہ ہوتا ہے؟ باطنی گناہ ہوتا۔ ظاہری گناہ وہ ہوتا ہے مثلاً آدمی شراب پیے، جوا کھیلے، اور آدمی حرام کا مال کھائے، رشوت لے، زناکاری کرے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری گناہ۔ باطن کے گناہ یہ ہے جو آدمی اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھتا۔ تو آدمی ظاہری گناہ تو لوگوں کی وجہ سے، طعن و تشنیع کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اگر ہم ظاہری گناہ کریں گے تو سماج کیا کہے گا، معاشرے والے کیا کہیں گے، ہمارے گھر کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست اقارب کیا کہیں گے۔ لیکن باطل کے گناہ کوئی نہیں جانتا، وہ خود جانتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ آپ ظاہری اور باطنی دونوں گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا؟ دونوں گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی اور خود دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، یا الہی میرے دل کو پاک اور صاف اور منزہ بنا، نفاق سے پاک کر دیجیے، حسد سے پاک کر دیجیے، تکبر سے پاک کر دیجیے، کینہ کپٹ سے پاک کر دیجیے، عداوت سے پاک کر دیجیے، بغض سے پاک کر دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ باطنی گناہ۔ اور انسان جب تک باطن کے گناہ نہیں چھوڑے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جس طریقے سے ظاہری گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، اسی طریقے سے باطن کا گناہ چھوڑنا پڑے گا، تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ تکمیل ایمان میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ اور یہ اخلاق سے بھی تعلق رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مکمل ایمان والا وہ ہوتا ہے، وہ بندہ مکمل ایمان والا ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو بہتر اخلاق کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ بظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ چھپا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی، اللہم طہر قلبی، اللہم اغفر لذنبی وطہر قلبی
واحسن فرجی، یہ سب دعائیں بتائی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر بصری واعوذ بک من شر قلبی واعوذ بک من شر سمعی واعوذ بک من شر فرجی، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نگاہوں کے شرور و فتن سے میری حفاظت فرما، دل کے گندے خیالات سے، دل کے برے وسوسوں سے حفاظت فرما، کانوں کی بدگوئی سننے سے، بری باتوں سننے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما۔ الہی میرے آنکھ کی حفاظت فرما، میرے قلب کی حفاظت فرما اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی کہ مانگا کرو، کہ صرف زبان سے علامہ اقبال کہتے تھے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے دل کو پاک اور صاف اور شفاف بنانا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہاں اس وقت نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ پراپرٹی کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، جو کام آئے گا بقلب سلیم، کیا آئے گا؟ نور ایمان سے مزین قلب کام آئے گا، پاک اور صاف اور منزہ دل کام آئے گی۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ ہم فریز میں وہ چیز رکھتے ہیں جو اچھی چیز، اگر کوئی چیز سڑ جاتی ہو، وہ گندی ہو جائے، بدبودار ہو جائے، تو ہم اس کی جگہ فریز میں رکھنے کی نہیں ہوتی، اس کو کام کوڑے دان میں پھینک دیتے، گندگیوں میں پھینک دیتے۔ کہ گندی چیز کو کہاں پھینکا جاتا؟ گندگیوں کے اندر، نہ تو اس کو سجا کر رکھا جاتا۔ اگر اچھی چیز ہوتی ہے، صاف ستھری چیز ہوتی ہے، مثلا دودھ لے لیجئے تو صاف ستھرے ہی برتن کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن اگر بچے نے غلاظت کی ہو، پوٹی کی ہو، تو کوئی کہتا ہے اس کو صاف ستھرے برتن میں رکھ کر کے فریج میں رکھیے، اس کو گندی جگہ میں پھینکنا پڑتا۔ تو جب ہمارا دل پاک اور صاف ہوگا، جب گناہوں سے منزہ ہوگا، جب انسان پاک صاف ہوگا، تو اس کو انسان کو اچھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گی، پاک صاف اور مقدس جگہ میں رکھا جائے گا جس کا نام جنت ہے۔ لیکن جب ہم گندگیوں کا ڈھیر بن کر جائیں، گناہوں کا پرندہ بن کر جائیں، ہم گندگی کا مجسمہ بن کر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گندگی کی جگہ میں ڈالے، جہنم میں ڈالے۔ دل وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر ایک لتھڑا ہے مضغہ، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّ جَسَدٍ، کہ اگر دل سنور گیا، دل پاک صاف ہے، دل کی اصلاح ہو گئی، قلب کی اصلاح ہو گئی، تو سارے اعضاء کی کیا ہو گئی؟ اصلاح۔ اگر دل کے اندر نیکی کا خیال آئے گا تو ہاتھ کیا کریں گے؟ نیکیاں کریں۔ اگر دل میں گندگی بڑھ جائے کہ آج ہم کجڑیوں کے ناچ دیکھنے جائیں، آج ہم ڈسکو پارٹی کرنے جائیں گے، آج ہم زنا کرنے جائیں گے، تو قدم انہی کی چیزوں پر کیا ہے؟ اٹھے گا، دل ابھارے گا، اسی کی طرف چلے گا۔ تو اگر دل صحیح، نبی نے فرمایا پورے اعضاء صحیح، اگر دل بگڑ گیا تو پورا فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا تو پورا عالم۔ اب آپ اس کو میڈیکل سائنس سے بھی لے لیجئے کہ پورے جسم کا جو ہے ہیڈ کیا ہے؟ دل۔ اگر یہ متحرک ہے تو پورے اعضاء متحرک، اگر اس کی حرکت آمن فانن یا بند ہو جائے تو سارے اعضاء بند ہو جائیں۔ اگر بندے کو اٹیک پڑ جائے، دل بند ہو جائے، جو 1 منٹ میں 72 مرتبہ یہ دل دھڑکتا، اگر اس کی
حرکت کم ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ کٹ گیا تو کام چل جائے گا، آدمی لولا ہوگا پھر بھی چلتا پھرے گا، ایک کان کٹ جائے گا تو کنکٹا ہو کر پھر بھی چلتا رہے گا، ناک کٹ گئی پھر بھی چل جائے گا، آنکھ ٹوٹ گئی پھر بھی چل جائے گا، لیکن جیسے کسی کا دل اگر خراب ہو جائے، دل پر اٹیک پڑ جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو پورا آدمی بھی بیکار ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو ظاہری گناہ کو چھوڑنا ہے، اسی طریقے وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطن کے گناہ بھی چھوڑنے، تب آپ کامل ایمان والے ہیں۔ تو باطن کے گناہ کیا ہیں؟ وہ حسد ہے، وہ کینہ ہے، وہ کپٹ ہے، وہ دھوکہ بازی ہے، وہ وعدہ خلافی ہے، وہ بغض ہے، وہ عداوت ہے، وہ کبر، تکبر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے ایک سدھرا سمرا ہوا دل چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے جس گھر کے اندر روح کی تصویر لگی ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دل مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور جب اس میں گندگیوں کی تصویر بیٹھی ہوئی ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں کپٹ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں عداوت ہے، اس میں طعن و تشنیع ہے، اس میں گندگیوں کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے ہمارے دل میں آ سکتی؟ دیکھنے میں تو ہم مسلمان، ہماری ظاہری حالت مسلمانوں جیسی، لیکن دل ہمارے بالکل پراگندہ ہو گئے، ہمارے معاملات ایک دوسرے کے بارے میں بڑے بدتر ہو گئے۔ اللہ تبارک، یہ وبا پہنچ گئی۔ آج ایک بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، کیوں؟ بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے۔ ایک رشتہ دار کو رشتہ دار سے شکایت، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے شکایت، بائع کو مشتری سے شکایت۔ سب آج پوری دنیا کے اندر سب حسد اور کینہ کپٹ کے اندر زندگی گزار۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دنیا میں محبت کا پیغام دیا تھا، امن کا پیغام دیا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اے لوگو ایمان والو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، لہذا ہر معاملہ اصلاح کے ساتھ کیا، امن کے ساتھ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں آپ برا سوچو، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنابوا وكونوا من عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بندہ جنت میں جا نہیں سکتا اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کینہ ہو، حسد ہو، کپٹ۔ آج تو کئی مہینے گزر جاتے، کئی دن گزر جاتے، سال گزر جاتے، کفار مکہ کے طرز پر زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس کے گھر نہ جانا، ہمارا اس سے جھگڑا چل رہا ہے۔ آج ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے خفا، کیوں؟ یہ حسد کی وجہ سے، کینہ کپٹ کی وجہ سے۔ اگر ہمارا پڑوسی اچھا کھا رہا، اچھا اس کا دھندا چل رہا، تو ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا دھندا برباد ہو جائے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ میرے گھر کے اندر کھانا نہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں، میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میرے پڑوسی کا اچھا دھندا کیسے چل رہا، یہ اچھا کھا کے ہو رہا۔ اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سار مؤمنا او مکر به،
کہ خدا کی اور رسول کی اور فرشتوں کی اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے، وہ ملعون ہے، اس پر دھدکار ہے، اس پر فٹکار ہے۔ جو شخص کسی مومن کو پریشان کرتا ہو اور اس کے خلاف پریشان کرنے کی تدبیر سوچتا ہو، مکر بھی اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کے معاملات کرتا ہو، دھوکہ کرتا ہو اور مکر کرتا ہو، تدبیریں اختیار کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر دھدکار ہے، فٹکار ہے۔ آج یہ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہم غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، مثلا کوئی کسی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، اللہ جانے اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن پھر بھی ہم بتاتے پھرتے اس گناہ پر ہاتھ دلاتے کہ تو وہی خدا بندہ ہے جس کے گھر کی عورتوں کا چال چلن تھی، اس نے تو ایسا کام، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ رشتہ داری رشتہ لے کر آتے ہیں اور محلے والے پڑوسی والے اس کی نجی زندگی بتانے لگتے کہ اس کے گھر میں اس کی بیٹی تھی، وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، یہ تو وہی کہ اس کا باپ شرابی تھا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر حسد کی وجہ سے۔ یہ اصلاح نہیں ہے، اگر اصلاح ہوتی تو ہم ان کے گناہوں کو چھپاتے، اور اس کے لیے اگر درد ہوتا اس بھائی کی طرف سے تو رات کو تہجد میں اٹھتے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے، اے اللہ یہ تیرا امتی ہے، تیرا بندہ ہے، آپ اپنے بندوں سے ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ یہ جہنم میں چلا جائے، ربا اس کو ہدایت دے۔ ہم اس کے حق میں دعائیں کرتے، یہ نہیں کہ ڈھنڈورا پھینکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، اگر اس نے اس پر تان تشنی کی اور دلایا، تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ یا اس کے خاندان میں وہ گناہ سے جو ملوث نہ ہو۔ اور ہمارے دلوں میں یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، باطن کا گناہ، کہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا۔ اگر اللہ نے ہم کو مال دے دیا تو ہم دوسرے کو بہت گرا ہوا حقیر اور ذلیل سمجھتے، یہ توڑ دکھاتے اس کے سامنے، ہمارا بولنے کا طرز عمل بدل جاتا۔ حالانکہ قرآن کہتا اللہ کے بندے تو وہ ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وخاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ جب چلتے ہیں تو ان کے چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے شیطان کے بندے نہیں، اس کی چال و چلن سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے اندر آکڑ نہیں ہوتی، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، اور وہ بات بات پر لوگوں کو ڈانٹتے نہیں، جھگڑا نہیں کرتے، الجھتے نہیں۔ آج تو اپنے پیسے کا، مال کا غریبوں پر، نوکروں پر، چاکروں پر رو دکھاتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی بحث کرنے لگتا، جھگڑا کرنے کے لیے کوئی اتر جاتا ہے تو وہ امن کا پیغام دیتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کر جاتے، آج اگر کوئی غلطی کر جائے، مالدار ہے تو اپنی وہ قوت و پاور کو دکھاتا ہے کہ دیکھا میری یہ قوت، یہ پاور، ہم سے ٹکر نہ لینا، نہ ہم مٹی میں ملا دیں گے۔ وہ جوان نظاریت پر ہم سے ٹکر نہ لینا، نہ مٹی میں ملا دیں گے تم کو۔ اگر کوئی ان سے غلطی ہو جاتی تو واقعی ان کو تباہ و برباد کر دیں، معاف کرنے کی क्षमता نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کی جو محسنین بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے وہ غلطیوں کو معاف کر جاتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ
بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے پورا بچپنا گزار دیا. 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اف نہیں کہا, کبھی مجھ سے اف نہیں کہا, جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تکبر پیدا ہوتا ہے. یہ سب مال و زر یہی رہ جائے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب یہ خاک ہو کر رہ جائے گا, یہ مٹی میں مل جائے گا. اسی دھرتی پر, اسی زمین پر نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, ان کا نام و نشان بھی ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. شادی کی نوازشداری ہے, مہمان بدلتے. یہ ہم بغض, یہ عداوت, یہ حسد, یہ کینہ کپٹ لے کر کہاں جائیں؟ قبرستان میں جائیے, ان پرانی قبروں کو دیکھیے, ان کے کتبوں کو پڑھیے. وہ کیا کہتی ہیں کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے قریظہ نہ ہوا کر, اجڑے ہوئے لوگوں سے قریظہ نہ ہوا کر. حالات کے قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر, حالات کے قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ان میں تکبر نہیں ہوتا, اس میں بغض نہیں ہوتا, اس میں عداوت نہیں ہوتا. اگر واقعی ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی کو امتی ہیں, تو ہم سب کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنانا اور ظاہری گناہ کے ساتھ ساتھ گناہ باطن کو چھوڑنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اے لوگو, کوئی کسی پر ہنس نہیں سکتا, حقارت کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا, نہ کوئی مرد کسی مرد پر تحقیر کی نظر سے دیکھے, نہ کوئی عورت کسی عورت پر ان یکون خیرا منہم, ہو سکتا اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں اس کا مقام و مرتبہ آپ سے بڑا. بہت جگہ عصبیت چلتی ہے کہ میں خان, میں سید, میں پٹھان, یہ تو شاہی ہیں, ہمارے برابر بیٹھنے کے لائق. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ ہم نے تمہارے قبائل, اس برادری, اس وجہ سے بنایا تھا کہ تمہاری شناخت ہو سکے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس کا مقام و مرتبہ وہی ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَکُمْ, اور کوئی کسی کے گناہ پر طعنہ نہیں دے سکتا. امام مالک کے زمانے کے اندر ایک وفات ہو گئی. مدینے کے بہت بڑے اس وقت فقیہ محدث کی حیثیت سے امام مالک جانے جاتے تھے. جو عورت جس کی وفات ہو گئی حمام کھانے میں لایا, اس کو عورتیں غسل دے رہی. ایک عورت نے اس کو غسل دیتے ہوئے اس کی پشت پر, اس کے بیٹ میں کمر پر ہاتھ لگایا اور کہا یہ بڑی زانیہ عورت تھی, بدچلن. اللہ کا کرنا کہ اس کا ہاتھ اسی میں چپک گیا. اب بہت سارے لوگ چھڑانے کی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں, لیکن وہ ہاتھ نہیں چھوٹا. کوئی کہتا کہ اس میت کے اتنے جسم کو کاٹ دیا جائے, تو میت کے ورثہ کہتے ہیں کہ اپنی میت کی ساتھ بے ادبی کرنا نہیں چاہتے. کوئی کہتا ہے اس عورت کا ہاتھ کاٹ. بہت پریشان لوگوں نے کہا حضرت امام مالک کے پاس یہ مسئلہ لے کر چلتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تو کہتے ہیں اچھا اسی صورت جاؤ اس عورت کے اوپر 80 کوڑے لگائے, پتہ چل گیا
کہ اس عورت نے اس کے اوپر گناہ کے اوپر ہاتھ دلایا تھا، تانا دلایا تھا، اور تانا اور ہاتھ دلانے کی اسلام کے اندر حد یہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب وہ اس عورت کو پورے مارتے گئے ضرب لگاتے گئے، جب 80 کوڑا لگایا گیا تو 80 کوڑا تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تانا نہ دو اور ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد بہت بڑا گناہ، اگر آپ اس سے توبہ نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اور باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی کرنا۔ ہم کو پکا پتہ ہے نہیں، لوگ جاسوسی کرنے لگتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا فلاں سے ایسا ہے، چنا ہے، چنی۔ اسلام کے اندر اگر کوئی اس طریقے سے کلمات کہتا ہے تو 2 گواہوں کے ساتھ اس کو ثابت کرنا، اور اس طریقے سے ثابت کرے کہ وہ کہے کہ میں نے ایسا اس کو دیکھا ہے کہ سرمے دانی کو سلائی میں اس طریقے سے دیکھا۔ اگر کسی بندے کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو کہتے ہیں یہ خدا سے اس کا کانٹیکٹ بات کرتا رہتا ہے۔ یہ باطنی گناہ لوگوں کی طرف سے بدگمانی کرنا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ کہ لوگوں بدگمانیوں سے بچا کرو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، تو کسی کے خلاف بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ باطن میں سے، جو انسان کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بدگمانی انسان کے حسنات کو، اس کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے، جلا کر خاک کرتی ہے۔ ہم اتنی نمازیں پڑھتے، صدقہ کرتے، روزہ رکھتے، حج پر حج کرتے، لیکن اگر بدگمانی ہم نے کر لی تو ساری ہماری نیکیاں کیا ہو گئی، معاف ہو گئی، مٹ ہو گئی، ختم۔ فوراً اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے بارے میں جاسوسی نہ کرو۔ لوگوں کے اندر یہ تجسس کا بہت بڑا موضوع ہے، خاص طور پر ہمارے گھر کی خواتین کے اندر۔ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی میں ہمارے بھائی ایک میں رہتے ہوتے رہتے کہتے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ، یہ چھپا کر رکھتا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ، پورا نہیں بتاتا، اس طریقے سے۔ اور جب تجسس پیدا ہو جاتا ہے تو تجسس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد پیدا ہوا تو کینہ ہوگا، پھر خبث ہوگا، پھر عداوتیں ہوگی، پھر جھگڑا ہوگی، پھر لڑائی ہوگی۔ تو نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں پائی گئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس کا ایک علاج بتایا، فرمایا تحابوا وتحابوا، آپس میں ہدیہ کا لین دین کیا کرو، محبتیں بڑھیں۔ یذھب الغل والشحناء، اس سے بغض، شکوہ، شکایتیں دور ہوں گی، رنجشیں ختم ہو جائیں۔ لیکن آج ہم اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ لینے کی سوچتے ہیں، کبھی دینے کی نہیں سوچتے۔ اس کی وجہ سے اور ہمارے اندر عداوتیں۔ ہدیہ چاہے چھوٹا اگرچہ وہ مسواک ہی کیوں نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ خوبصورت واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک صحابی نہایت کے بدو صحابی تھے، ان کا نام حضرت ظاہر تھا۔ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اپنی دیہات کی چیزیں لے کر آتے تھے، جیسے سبزیاں ہے، لوکی ہے، ککڑی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رخصت ہوتے تھے ظاہر تو اپنی شہر کی چیزیں دیتے تھے، جیسے انجیر ہے، کھجور ہے، دیتے تھے۔
حدیث میں آتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ وکان دمیما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے بے پناہ، حالانکہ وہ کالے کلوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو گئے، دیکھا کہ ظاہر پاس پر بیٹھے ہوئے سبزیاں بیچ رہے ہیں کہ سبزی لو سبزی لو سبزی لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، ان کے کپڑے پراگندہ تھے، گندے تھے۔ امام الانبیاء کو دیکھیے کہ غریبوں سے محبت کا انداز دیکھیے، پیچھے سے جا کر چپکا لیتے اور پکڑ لیتے ہیں اور یوں کہتے من یشتری ھذا العبد من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر فوراً جان گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی پر اور لٹا دیا تاکہ میرا جسم اللہ کے نبی سے کے مبارک جسم سے مس ہو جائے، اس کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو وجدتنی بکاسبی، اس کالا کلوٹا اسی غلام کو کون خریدے گا؟ آپ بیچیں گے تو گھاٹا ہو جائے گا، آپ کو منافع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی دیکھو غریبوں کو اٹھانے کا انجام کیا، ان سے غریبوں سے محبت دیکھیے۔ فرماتے لست عند اللہ بکاسب، اللہ کی قسم اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آپ معمولی نہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ چھوٹے سکوں کی بادشاہی، یہ تاجرانہ نظام کیا ہے؟ یہ چھوٹے سکوں کی بادشاہی، یہ تاجرانہ نظام کیا ہے؟ نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، امیر کیا ہے، غلام کیا ہے۔ کتابیں دی کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں، کتابیں دی کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں، کبھی تو ان آئینوں کو سمجھو ان کا حسن کلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو